السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، امید ہے کہ آپ تمام لوگ اہل خانہ کے ساتھ جہاں بھی ہیں بخیریت ہوئیں اور اللہ کے فضل و کرم میں ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، آمین۔ میک ٹی وی کا میزبان آپ سے مخاطب ہے اور آج ایک ویڈیو لے کے آیا ہے جو 16 دسمبر کے مناسبت سے ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 16 دسمبر ہماری تاریخ میں ایک سیاہ باب ہے، اور خاص طور پہ مشرقی پاکستان کا ہم سے جدا ہونا ہماری پالیسیوں کی وجہ سے ہوا، ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے ہوا، ان کے لالچ پن کی وجہ سے ہوا۔ بہرحال آج اسی سلسلے میں ایک کے اپنے نوجوانوں کو تلقین کر رہے ہیں ای پی سی ایف کے ہمارے جو نوجوان تھے حلیم خان صاحب، جو کہ تقریر جو کی تھی وہ عارف مقیم صاحب نے ایک تقریر کی تھی، اس سے وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو شاباشی اور ان جیسے نوجوانوں کو شاباشی دینے کے لیے یہ تقریر کی ہے، لہٰذا ملاحظہ فرمائیں اب ان کی زبانی، حلیم خان کی زبانی۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔ آخر میں خواتین حضرات آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور چینل پسند آتا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر وقت ویڈیو فوراً مل جایا کرے۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔ جی تو اب آپ سگنل مین حلیم خان صاحب جو کہ اس وقت ای پی سی ایف میں تھے مشرقی پاکستان میں، ان کی زبانی انہی کی باتیں سنیں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ مگر ویڈیو پوری سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہاری کمیونٹی کافی حد تک حب الوطنی کے جذبے کو، پاکستان سے محبت کی شمع کو روشن کرنے میں اور اس کے لو کو مزید بھڑکانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ہمارے ہر گھر سے ہمارے نوجوان جن کی عمر 22 اور 23 سال کی ہے، آج پوری طریقے سے اویئر ہے، وہ جانتا ہے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا، مشرقی پاکستان میں قتل و غارت گری کا کیا بازار گرم کیا تھا، اور یہ کیوں ہوا تھا؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا ہے، اس کے بدلے میں کتنی قیمتی جانیں اپنے پیچھے لاشوں کی شکل میں چھوڑتے آئے، اور جب وہ پاکستان میں آ گئے، مشرقی پاکستان میں، تو اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ہمیشہ وہ کہانیاں سناتے تھے، وہ داستانیں سناتے تھے، وہ خاک اور خون کی تمام منظر کشی کر کے بتاتے تھے۔ تو چند ہی سالوں کے بعد پھر وطن کو ضرورت پڑی اور نظریہ پاکستان کو خطرہ لاحق ہوا، تو پھر بہاری برادری کے ہر گھر سے سپاہی نکلنا شروع ہوئے اور پاک فوج کے سانہ بسانہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور 16 دسمبر 1971 کے بعد جو ستم ڈھائے گئے، جو ظلم ہوا، اس کے بعد ہم لٹے پٹے خالی ہاتھ جب
مغربی پاکستان یعنی آج کے پاکستان میں قدم رکھا تو ہم نے محنت مزدوری کر کے جہاں اپنی عزت آبرو کی حفاظت کی اور اپنا اللہ کا کرم ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو آباد ہو گئے، لیکن ہم یہ نہیں بھولے، ہم اپنی نسلوں میں پاکستان زندہ باد کو منتقل کرتے رہے، ہم پاکستان کے افواج سے ولانہ محبت ان کے دلوں میں بٹھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 22-23 سال کا نوجوان جناب نائک شیخ مقیم صاحب کے صاحبزادے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی تقریر میں وہ تمام باتیں جو 52 سال پہلے ہوئی وہ بتا رہے تھے۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان میں بڑے بڑے محلات تو نہیں بنائے، پاکستان میں بڑے بڑے جاگیر تو نہیں ملے، یہاں تک کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، لیکن ہم نے اپنے بچوں میں ایمانداری کے ساتھ پاکستان اور پاکستان سے محبت اور حب الوطنی کے جذبے کو منتقل کیا ہے۔ آج ہر گھر میں بہاری کمیونٹی کا ہر بچہ یہ جانتا ہے کہ پاکستان سے محبت کیسے کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ لیکن دکھ ہے اس بات کا کہ جب ہمیں اس پاکستان میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی تم کب آئے تھے، تمہارے آباء و اجداد کہاں تھے، تم نے شناختی کارڈ کب بنایا، اتنا لیٹ کیوں بنایا، تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے اور ذہن میں یہ بات گردش کرتا ہے کہ پتہ ہے تجھ کو اہل گلشن، گلوں میں سرخی کہاں سے آئی، چمن میں میرے لہو کے قطرے مثال شبنم بکھر گئے۔ ویل ڈن سن آف مقیم صاحب، بہت بہترین آپ نے یاد دلائی ہے اس موقع پہ۔ خدا حافظ۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔